हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो सच और हक के लिए लड़ती है। तो जानने से पहले प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि अंजलि अवस्थी वहां से जाने लगती है और वहीं पर चंद्रभान सिंह अंजलि अवस्थी को आवाज लगाते हैं और रोकते हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। और अंजलि अवस्थी कहती है कि एक बार बारात लेकर हमारे घर पर तो आइए, देखना इससे भी बड़ी आपकी बेइज्जती होगी। चंद्रभान राघव के पास जाता है और कहता है, राघव जी आपकी ये छोटी बहू बहुत चालाक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। तो वहीं पर अमन कहता है कि वो अकेले पर नजर नहीं रखने वाली, वो सब पर नजर रखने वाली है। तो अमन सिंह कहता है कि वो राजपूत खानदान की बहू है, इसलिए थोड़ा बचकर रहिए। क्यों युवराज सिंह होने वाले दामाद जी। तो अमन कहता है, समझ गया कि समझाऊं। तो अमन कहता है कि हाथ जुड़ गए तो नमस्कार, अगर खुल गए तो तिरस्कार। तो ये बातें कहकर अमन सिंह वहां से चले जाते हैं और पूरी फैमिली उसकी ओर देखती ही रह जाती है। तो वहीं पर युवराज की मम्मी कहती हैं कि खाना ठंडा हो रहा है, चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए। तो सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं और चंद्रभान अपने बेटे युवराज के पास आता है और कहता है कि बेइज्जती हो गई, हमारे गालों पर जूते मार कर गई है। तो युवराज कहता है, देखना मैं इसकी कैसे बेइज्जती करता, इसको निचवा कर ही हटूंगा, इसको नाचना ही पड़ेगा हमारे सामने। तो देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। वहीं पर चंद्रभान सिंह सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं राजपूत हाउस का, जो सब लेडीज फैमिली के लोग जो होते हैं वो महक को हलवा बनाना सिखाते हैं और उसको बताते हैं कि हलवे में क्या क्या डालते हैं। और वहीं पर सानिया कहती है कि गिनी भाभी महक को अच्छी तरह हलवा बनाना सिखा दीजिए। तो वहीं पर अंजलि आ जाती है और पूछती है ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं पर गिन्नी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि क्या कर रहे हैं हम। तो वहीं पर अंजलि कहती है कि मैंने क्या कह दिया, मैं तो यही पूछ रही हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सानिया कहती है कि अंजलि भाभी हम इसे खाना बनाना सिखा रहे हैं, हलवा भी बनाना सिखा रहे हैं, इसे तो करछी भी पकड़नी नहीं आ रही। तो अंजलि कहती है कि इसे पकड़नी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी शादी होने ही वाली नहीं है, मैं इसकी शादी होने ही नहीं दूंगी। तो वहीं पर गिनी राजपूत कहती है कि मुझे पता था, मुझे बल्कि पता है तू ऐसा ही करेगी, तू इसकी शादी क्यों नहीं होने दे रही। तू अब इस घर की बहू है, तू वकील बनना छोड़ देना, गिनी राजपूत अंजलि को कहती है। गिनी सिंह राजपूत कहती है कि तुम खुद अपने हाथों से कुंडली पत्रिका लेकर गई हो, तो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। तो अंजलि कहती है, मैंने कह दिया ना ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। तो अंजलि महक को कहती है कि ये तुम क्या सीख रही हो, खाना बनाना सीखना है तो सीखो, ये गृह प्रवेश क्या कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहती है, युवराज सिंह जब बारात लेकर हमारे घर पर आएगा तो उसे मैं इतना मारूंगी कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो वहीं पर चाची कहती है कि अंजलि तुम ये क्या बोल रही हो, युवराज महक का होने वाला पति है, इसके दिल पर क्या गुजरेगी। तो सानिया भी कहती है कि अंजलि भाभी जो होता है होने दो ना, तुम आप जो होता है आप में उसमें अड़चन क्यों पैदा कर रही हो, जो होता है होने दो। वहीं पर अंजलि कहती है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, युवराज अच्छा लड़का नहीं है। तो वहीं पर महक बोलती है और कहती है कि नहीं अंजलि भाभी, युवराज मेरा होने वाला पति है, मेरे पापा की पसंद का लड़का है। तो राजपूत खानदान की घराने की प्रथा के चलते मैं उससे शादी करने वाली हूँ। वो महक उसके सामने हाथ जोड़ती है और अंजलि भाभी को कहती है कि प्लीज ये शादी होने दीजिए। तो अंजलि महक से कहती है कि जी शादी नहीं बर्बादी है, तुम उस लड़के को नहीं जानती, उसने एक शराब में नशे में धुत होकर एक लड़की से बदतमीजी की थी, तो फिर उसे कोर्ट में घड़ीस कर लेकर गए थे, वहां पर उसकी बेल हो गई। और बेल होने के बाद जिस लड़की का वो गुनहगार था उसे उसने किडनैप करने की कोशिश की, उस पर जानलेवा हमला करवाता है। ये सब जानने के बाद भी तुम महक उस लड़के से शादी करना चाहती हो। वहीं पर अंजलि महक को समझाती है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करना चाहती हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है,
سوچ سمجھ کر اپنی شادی کرنا، جس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہو اس سے شادی کرنا، مگر اس لڑکے سے شادی مت کرو۔ تو وہیں سے پیچھے راگھو سنگھ کی آواز آتی ہے اور کہتا ہے ایڈوکیٹ انجلی اوستھی، یہ تمہارا کوڑ نہیں، ہماری راجپوت خاندان کی کچن ہے جس میں تم یہ سب بحث کر رہی ہو۔ یہ تمہارا کوڑ نہیں، ہماری کچن ہے جہاں پر تم یہ آواز اٹھا رہی ہو۔ راگھو سنگھ کہتے ہیں کہ اس گھر کا جج میں ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور میں جہاں چاہوں گا اس کی شادی کروں گا، اس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ راگھو سنگھ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے آج تک میری ہر بات مانی ہے، یہ بھی مانے گی، وہ اس گھر کی پرمپرا کو سب اچھی طرح جانتی ہے۔ راگھو سنگھ کہتا ہے کہ تمہارے گھر کی لڑکیوں کے جیسے ہمارے گھر میں نہیں چلتا، چپ چپ کے شادیاں کرتی ہیں اور سندور کی رسم بھی خود ہی کر لیتی ہیں۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ریپوٹیشن ہے، ہماری مہک تمہاری جیسے غلطی کبھی نہیں کر سکتی۔ راگھو سنگھ راجپوت کہتے ہیں انجلی کو، اگر تم اس شادی کا حصہ بننا چاہتی ہو تو چپ چاپ شادی کو دیکھو، اگر نہیں لینا چاہتی ہو تو نہ ہی لو تو اچھا۔ تو وہیں پر گینی بولتی ہے اور کہتی ہے پاپا ایسا مت کیجئے، انجلی کو شادی میں رہنے دیجئے، اس کو شادی میں کام کرنے دیجئے، مجھے یہ سب یوراج ٹھاکر نے کہا ہے۔ تو یوراج سنگھ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر شادی کرنے آؤں گا تو انجلی مجھے بڑی عزت کے ساتھ منڈپ تک لے کر جائے گی۔ تو راگھو سنگھ کہتے ہیں کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو ایڈوکیٹ انجلی اوستھی کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو وہیں پر پھر مہک آگے آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابی آپ میری شادی ہونے دیجئے، میں پھر سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری شادی میں کوئی بھی وگن مت ڈالیے، میری شادی ہونے دیجئے۔ تو انجلی اوستھی کہتی ہے کہ مہک کو، اے پاپا کی پری، تم کیا سمجھتے ہو بہت اچھا لڑکا ہے تمہارے لیے، تو اس کی اصلیت سنو گی تو سنو۔ پھر انجلی پدما کو فون لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فون پر رہنا، اور سب کو وہ بات سنانے والی ہوتی ہے۔ تو انجلی اوستھی فون پر پدما کو پوچھتی ہے کہ دارو پی کر نشے میں دھت ہو کر تمہارا ہاتھ کس نے پکڑا تھا؟ تو پدما کہتی ہے یوراج ٹھاکر نے، اور مہک بھی سنتی ہے اور باقی سارے لوگ بھی سنتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اور ایڈوکیٹ انجلی پدما سے پھر سوال کرتی ہے کہ تمہیں جان سے مرنے کی دھمکی کس نے دی تھی؟ تو وہ کہتی ہے یوراج ٹھاکر نے۔ اور گنڈے کس کے کہنے پر پیچھے پڑے تھے؟ وہ بھی کہتی ہے کہ یوراج ٹھاکر نے۔ وہ سب پدما کی باتیں مہک سن رہی ہوتی ہے۔ انجلی پھر پدما سے پوچھتی ہے کہ یوراج ٹھاکر کو اسے بیل ملنے کے بعد تمہیں دھمکی کس نے دی تھی؟ تو پھر پدما یوراج ٹھاکر نے کہہ کر رو پڑتی ہے۔ تو راگھو سنگھ انجلی کے ہاتھ سے فون چھین لیتا ہے اور پدما سے کہتا ہے کہ پدما، تم نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، تمہیں نمک کھا کر حرامی کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ راگھو سنگھ پدما کو کہتا ہے کہ جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کر رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فون رکھ، 2 ٹکے کی میڑ کہہ کر فون کاٹ دیتا ہے۔ اور انجلی آواز دیتی ہے، شیرنی کی طرح دہاڑتی ہے اور کہتی ہے اے راگھو سنگھ۔ انجلی کہتی ہے کہ تمیز سے بات کیجئے، آپ ناری کا سامان کیجئے۔ بھائی وہ راگھو سنگھ کہتا ہے کہ چپ، ایک دم چپ، جو میں چاہوں گا وہی اس گھر میں ہوگا۔ تو وہی پر انجلی کہتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی تو چارہ بچا ہے، یوراج اور مہک کی شادی کا۔ تو انجلی کہتی ہے کہ مہک چاہے تو جو مرضی کر لے، تیری شادی میں نہیں ہونے دوں گی، اس انسان گندے سے تو بالکل بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تو انجلی مہک کو کہتی ہے کہ تمہارے پاپا تمہیں صرف استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو انجلی کہتی ہے کہ جیسے کہ میں اس خاندان کی چھوٹی بہو ہوں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گینی سنگھ راجپوت نے کہا ہے کہ یوراج سنگھ چاہتا ہے کہ میں اسے باعزت منڈپ تک لے کر جاؤں، تو میں اسے منڈپ تک تو لے کر جاؤں گی، مگر اس کے بعد یہ شادی نہیں ہوگی۔ تو وہ راگھو سنگھ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ انجلی سب کچھ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور راگھو سنگھ ننیتا اور شانی کو کہتا ہے کہ اور گنی کو کہتے ہیں کہ اس پر کڑی نظر رکھنا، یہ انجلی کچھ بھی کر سکتی ہے۔
اور راگھو سنگھ مہک کو پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے شرمندہ نہیں کرو گی۔ اس شہر میں پہلے ہی ہماری عزت کو بہت اچھالا گیا ہے، ہماری خاندان پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اب ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ اور راگھو سنگھ مہک کو کہتے ہیں کہ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو راگھو سنگھ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس لڑکی کی باتوں میں آ کر عین وقت پہ آ کر شادی سے انکار کر دو۔ راگھو سنگھ مہک کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور مہک رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا آپ مجھے شرمندہ مت کیجیے، ہم آپ کی عزت کو کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، جہاں کہیں گے آپ شادی مجھے کرنے کے لیے میں وہیں شادی کروں گی۔ مہک اپنے پاپا سے کہتی ہے کہ آپ اسی کو میرا کنیا دان کریں گے جو میرے لیے بالکل صحیح لڑکا ہوگا۔ تو راگھو سنگھ اس کے چہرے کی اور دیکھتے ہیں، اور بیچ میں ثانیہ کہتی ہے کہ انجلی بھابی کہتی تھی کہ بالکل وہ اچھا لڑکا نہیں ہے مہک تیرے لیے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ راگھو سنگھ ثانیہ کو کہتے ہیں کہ ثانیہ تم جاؤ یہاں سے، تمہیں پتا نہیں کہاں کیا بولنا ہے، تو ثانیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور نندیتا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ مہک ہم تمہیں کھانا بنانا سکھائیں، اور وہ راگھو سنگھ کو بتاتی ہے کہ اسے تو کڑچی بیلن کچھ بھی ابھی تک پکڑنا نہیں آتا، کھانا تو بنانا دور کی بات ہے۔ راگھو سنگھ کہتے ہیں مہک جاؤ بیٹا تم کچھ بنانا سیکھ لو، ہم نے تجھے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، تاکہ تم جب اپنے گھر یوراج ٹھاکر کے گھر پہ جاؤ تو تمہیں کچھ بھی نہ آئے، وہاں پر یہ بات ہمیں نہیں سننی ہے، تم وہاں پر اچھے سے رہو اور اپنی گھرگرہستی اچھے سے سنبھالو۔ تو راگھو سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور مہک کہتی ہے کہ پاپا آپ رو رہے ہو، تو راگھو سنگھ کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور باقی سب لوگ گینی سنگھ اور اس کی چاچی مہک کی اور ثانیہ سبھی لوگ ایشانی اس کو کھانا بنانے کے لیے کہتے ہیں، اور آؤ ہم کھانا بنانا تمہیں سکھا دیتے ہیں۔ تو وہیں پر مہک رونے لگ جاتی ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ تم رو کیوں رہی ہو۔ ایشانی بھی بولتی ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے، اور کہتی ہے کہ بابل کی دعائیں لے کر اب مجھے سسرال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہیں پر ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ آگے دھماکے دار سین دیکھنے کے لیے آپ ہمیں لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، تو تب کے لیے الوداع۔